لڑنے والے جو دو گروہ ہیں یا دو انسان ہیں، ان کے درمیان صلح کیسے کرائی جائے؟ صلح کرانے کا طریقہ کیا ہے دو گروہوں کے درمیان یا دو آدمیوں کے درمیان؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت ہے حجرات، آیت نمبر ہے 9 اور 10، اور سورت کا نمبر ہے 49 نمبر 49 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صلح کرانے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ لڑنے والوں کے درمیان اس طرح صلح کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا طریقہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کرانے والوں کو فرمایا کہ پھر ان کا جو ہے تعلق ان سے نہ توڑو۔ صلح کرانے والے جب دیکھیں کہ ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، صلح کو توڑ رہا ہے، تو صلح کرانے والے جو ہیں، زیادتی کرنے والا جو انسان ہے اس سے لڑیں تاکہ وہ زیادتی سرکشی نہ کرے۔ فرمایا زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قیام امن کے حکم الہی کی طرف لوٹ آئے تاکہ صلح دوبارہ برقرار ہو جائے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں صلح کرانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ صلح کرانے والے جو ہیں وہ صلح کرا کر بعد میں تعلق کو برقرار رکھیں اور دیکھتے رہیں کہ جو ہم نے صلح کرائی ہے وہ برقرار ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ برقرار ہے تو پھر تو بہت اچھا، اگر وہ برقرار نہیں ہے، ایک آدمی پھر دوبارہ چڑھائی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صلح کرانے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اٹھیں اور زیادتی کرنے والے سرکش آدمی سے لڑیں تاکہ وہ اپنی اس زیادتی سے سرکشی سے باز آ جائے اور صلح جو ہے دوبارہ پھر برقرار ہو جائے۔ یہ ہے صلح کرانے کا طریقہ۔ اس کے آگے جو ہے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے صدقہ واجب ہے۔ اگر وہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے صلح فیصلہ کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دیتا ہے یا اس کا سامان سواری پر رکھوا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہر چیز، ہر نیک عمل ہی صدقہ ہے۔
صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔